اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسی دعا کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں شروع کی تھی بات پچھلے ایپیسوڈ میں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بات بتائی ہے جو زمینوں اور آسمان اور زمین پر غور کر کر، رات اور دن پر غور کر کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک رب ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور کیونکہ وہ مقصد اتنا ضروری ہے کہ جو انسان اس مقصد سے اپنی زندگی نہیں گزارے گا، اپنے مقصد کو نہیں پائے گا، تو اس کے لیے تو آگے پھر آگ ہی آگ ہے۔ فقنا عذاب النار۔ ہمارے رب، اب وہاں سے دعا کنٹینیو ہو رہی ہے، ربنا انک من تدخل النار، ہمارے رب جو کوئی بھی ہو جس کو آپ نے آگ میں ڈال دیا، فقد اخزیتہ، تو آپ نے اس کو رسوا کر دیا، اس کی تو رسوائی کر دیا آپ نے۔ دیکھیے، آپ سمجھیں گے کہ آگ میں ڈالے جانے سے تکلیف کی بات ہوتی، بربادی کی بات ہوتی، لیکن یہاں رسوائی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو بھی اس میں بھی بہت اہم فلسفہ اور حکمت ہے قرآن کی۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک اکرام دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے لے کر اس کے بعد بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو جب ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا ہے تو ہمارا مقصد جانوروں کی طرح کا مقصد نہیں ہو سکتا، ہمارا مقصد اور مخلوقوں کی طرح مقصد نہیں، اور مخلوق کا مقصد ہوتا ہے سروائیول، زیادہ سے زیادہ اس نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں، اپنی خوراک کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر ہم باقی جانوروں کی بھی ذرا ایک ایوالوڈ سپیشیز ہیں، جیسے چونٹی بھی ہے یا کوئی بلی ہے یا کتا ہے، وہ بھی کھانے کا انتظام کرتا ہے، کوئی شیلٹر کا انتظام کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں کھانے شیلٹر کا انتظام، وہ بھی آگے اپنی نسل بڑھاتے ہیں، ہم بھی آگے اپنی نسل بڑھاتے ہیں، تو ہمیں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ بس ہم زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی فرق تھا تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی بنیادی فرق نہیں رہا، اور یہی اصل میں ماڈرن ایوولوشن کا کانسیپٹ بھی ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں صرف ایک ایڈوانسمنٹ کا فرق ہے، ورنہ ہم بھی بیسکلی جانور ہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے زیادہ عزت دی ہے، ہمارے اندر ایک روح ڈالی ہے، ہمارے اندر ایک مقصد ڈالا ہے، ہمارے اندر ایک پیاس ڈالی ہے اپنے رب کو ڈھونڈنے کی، خدمت کرنے کی، اپنے سے زیادہ کی فکر کرنے کی، صرف اپنے کھانے پینے کی فکر نہ کرنے کی۔ تو جس نے اس مقصد کو نہیں پایا اور اپنی زندگی کو بامقصد گزارا، آگ میں ڈالے جانا تو موت تو ہے ہی، تباہی اور بربادی اور عذاب تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ، کہیں زیادہ جو بری چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے رسوا کر دیا، اس کی عزت آپ نے لے لی۔ فقط اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور غلط کرنے والوں کے لیے کہیں سے بھی کوئی باہر سے مدد نہیں آنے والی۔ اب کیونکہ اب ہمیں اپنے آپ کو عزت سے گزارنا ہے، عزت سے ہی زندگی گزارنی ہے۔ مجھے عمر بن الخطاب کی ایک بڑی مشہور کہاوت یاد آ رہی ہے کہ اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ مِنْ غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، تو اور اگر ہم عزت کسی اور جگہ سے جا کر ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں ہیوملیٹ کرے گا، رسوا کرے گا۔ یہاں پر پھر ہم نے اپنے نبی سے جو ہمارا تعلق ہے، جو یہ لوگ سوچتے تھے آسمان و زمین کے بارے میں، جیسے ابو بکر صدیق ہیں، فلسفی تھے، سوچتے، غور و فکر کرتے تھے، پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور ابھی بھی مجھے لوگ ملتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، سوچتے ہیں آسمان و زمینوں کے بارے میں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا پتہ چلا تھا جو سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور سائیکالوجی میں ڈگریز کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ سائیکالوجی میں کچھ مسنگ ہے، تو اس نے دنیا کے مذاہب پڑھنے شروع کیے، اور جب اسلام اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو اپنی سائیکالوجی ڈگریز کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا، اور اب وہ اسلامک سائیکالوجی پہ کام کرتا ہے، اور اس نے جا کے کافی گہرائی میں جا کر اسلام پڑھا، عربی پڑھی، تحقیق کی، سوڈان میں ٹائم گزارا، وہ صرف اس لیے کہ اس نے جب غور کیا جو چیز اللہ نے بنائی ہے انسان کے اندر،
جس طرح اس آیت میں باہر آسمان اور زمین کا ذکر ہے، اور جگہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو اپنے معجزے دکھا دیں گے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، جب تک ان پر واضح نہ ہو جائے پوری طرح کہ یہی سچ ہے۔ تو یہ سچ کسی پر واضح ہو گیا، پھر اس کو اس پکار کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پکار تھی کیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، ہمارے رب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو پکار رہا ہے ایمان کی طرف، اب ہم سمجھ میں آیا کہ جو مقصد والی زندگی جس کی میں بات کر رہا تھا، اس کی بنیاد اصل میں ایمان ہے، اور وہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ ایک نبی کے پکارنے سے۔ آدھا ایمان آپ کے اندر آ سکتا ہے، کسی حد تک آپ مان سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں، اس نے بے مقصد نہیں بنائے ہوں گے، یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ رب جس نے یہ بنایا وہ ہے کون؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب آپ کو ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر منادین ینادی للایمان، ایک ایسا پکارنے والا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیں یہاں پہلے خالق کی بات ہو رہی تھی، خالق تھا وہ، لیکن اب جس رب کو ہم نے مان لیا کہ یعنی میرا اس سے تعلق ہے، میں بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ہم اب اس نبی کی بات کو ہم نے مان لیا۔ اب کیونکہ ہم نے مانا تو وہی بات جو آل عمران بقرہ کے آخر میں ہو رہی تھی اس کو دوبارہ یہاں دہرایا جا رہا ہے، لیکن ایک نئے اسلوب سے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کیونکہ ہم نے مان لیا ہمارے رب ہماری وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں جس سے ہم شرمندہ ہیں، ان کو وہ معاف کر دیجئے، ان کو کور کر دیجئے، ان کو ڈھک دیجئے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری بری حرکتوں کو، ہمارے بڑے برے گناہوں کو ہم سے کہیں دور دفنا دیجئے۔ کفر عنا سے، تکفیر عربی میں دفنانے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اصل میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے گناہوں کا ایک انبار ہے، اس کے اوپر کسی نے چادر ڈال دی تو اس کو کور کر دیا، کور کرنے کو مغفرت کہتے ہیں۔ اور ایک اور سین دیکھیے کہ آپ کے گناہ ہیں اور ان کو نہ صرف ڈھک دیا، کیونکہ اگر ڈھک بھی دیا نا تو مجھے نظر آئے گا کہ کچھ تو ہے جو ڈھکا ہوا ہے، لیکن ہے تو کچھ نہ کچھ، لیکن اگر اس کو دفنا دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ وہاں تھے یا نہ تھے۔ تو جہاں تک چھوٹی موٹی غلطیوں کا ذکر ہے وہاں فاغفر لنا ذنوبنا، جہاں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے وہاں کہا وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے بڑے گناہوں کو بالکل دفنا دے، ہم سے ہٹوا دے پوری طرح۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اچھے کام، خوبصورت کام، اچھے کام گندے گندے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے وہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وکفر عنا سیئاتنا۔ اور پھر آخر میں مقصد والی بات، مقصد کس کو کیسے پتہ چلے کہ میں نے مقصد والی زندگی گزاری ہے؟ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں لے جا، یعنی ہمیں موت دے اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمیں نہیں پتہ، لا تدری نفس تدری بأی ارض تموت ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کوئی انسان نہیں جانتا کون سی زمین پر اسے موت آئے گی، گھر میں آئے گی، باہر آئے گی، کہاں جائے گی، کہاں آئے گی۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اسی صورت میں کہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے جنگ میں گئے تھے تو وہ مارے گئے، تو پیچھے جو رہ گئے انہوں نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہمارے ساتھ گھر پہ رہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو انہوں نے کہا تم اگر گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو جن کے لیے قتل لکھا گیا تھا وہ قتل ان کے بستروں تک پہنچ جاتا۔ تو ہم موت نے آنا ہے اور اس نے کبھی بھی آنا ہے، اس کا اسکیجول اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں جب کبھی جاتا ہوں مقبرے میں جاتا ہوں، گریو یارڈ میں جاتا ہوں کسی کے جنازے کے بعد دفن کرنے کے لیے، تو وہاں پہ میں جا کے جو کتبے ہیں میں پڑھتا ہوں، کسی پہ لکھا ہے 19 سال کی 19 سال کی عمر تھی، کسی کی 6 مہینے کی عمر تھی، کسی کی 90 سال کی عمر تھی، کوئی لڑکا تھا، کوئی لڑکی تھی، کوئی 12 سال کا بچہ تھا، کوئی 25 سال کا نوجوان تھا، کوئی 30 سال کی عورت تھی، کوئی ماں تھی، کوئی بیٹی تھی۔ عمر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ایج کی یعنی جنڈر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جس کے لیے موت لکھی ہے اس کے لیے لکھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن نہیں ہوتی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اب مجھے ایک سینس آف ارجنسی ہے، اب جلدی ہے مجھے کہ مجھے نہیں پتہ میرا ٹائم کب ختم ہونے والا ہے اور مقصد کی زندگی میں نے گزارنی ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے ایسے لوگوں کے ارد گرد ہونا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رہ کے
مجھے یہ بات کبھی بھولی نہیں جاتی کہ میں نے بھی بامقصد زندگی گزارنی ہے، تو جب میری موت آئے تو میری موت اچھے لوگوں کے ساتھ آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں توفینا مع الابرار، کہ ہمیں لے جانا اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کی کیٹیگری میں ڈالنا جن کے ساتھ ہوں گے۔ المرء مع من احب، ایک بندہ وہاں، انسان وہاں اپنے آپ کو پائے گا جن لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم ابرار کے ارد گرد ہوں گے اور اپنی اس کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر رہے ہوں گے، اچھے لوگوں کے ارد گرد ہوں گے، تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ اچھے لوگوں کے ارد گرد اٹھائے گا۔ اللہ یہ دعا ہماری ہم سب کی پوری کرے، وتوفنا مع الابرار۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے جو دعا ہم نے کی ہے اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں وتوفنا مع الابرار، لیکن سارے آپ کے دوست، ساری آپ کی کمپنی، ساری آپ کی سوشل انوائرمنٹ، اس میں غیبت ہے اور وقت کا برباد کرنا ہے اور بے حیائی ہے اور بے تکی باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، اسی میں ساری دن اور ساری راتیں گزرنی، گپ شپ ہو رہی ہے، ہینگ آؤٹس ہو رہے ہیں۔ اگر یہی تمہاری زندگی رہ گئی ہے تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو توفنا مع الابرار؟ کیا ایک دن رات ان لوگوں کے ساتھ، بیکار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے اپنا وقت برباد کر کے جب موت کا ٹائم آ گا تو فرشتہ اٹھا کے تمہیں اچھے لوگوں کے درمیان میں ڈال کے پھر مارے گا؟ جہاں ہو وہیں پہ موت آئے گی نا، جس انوائرمنٹ میں ہو، جس سوسائٹی میں ہو، جس سرکل میں ہو، وہیں پہ موت آئے گی۔ تو اس دعا سے ہم نے اپنے اندر بھی اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھ لیا کہ میں اپنے آپ کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کر رہا ہوں، کن لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے، کیسی بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ اچھے لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے میرے اندر اچھائی زیادہ بڑھتی ہے یا برائی زیادہ بڑھتی ہے؟ کیا ان کے ارد گرد ہونے سے میرے منہ سے گالیاں زیادہ نکلتی ہیں، غیبت زیادہ نکلتی ہے؟ یا ان کے ارد گرد ہونے سے مجھے اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اپنا مقصد بھی یاد آتا ہے، کوئی اچھے کام کرنے کی تلقین ہوتی ہے، کوئی علمی بات کرنے کی توقین، کوئی عقل کا واقعی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ عقل اتنی عظیم عقل دی ہے انسان کو، کیا چیز انسان نے ایجاد نہیں کی۔ یہ اتنی عظیم عقل اگر میں بیکار چیزوں میں گھسا کے لگا دوں، ساری سیلیبریٹیز کی انفارمیشن یاد کر لوں، کس کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، کون کتنا عمر کا ہو گیا، کس کی کیا سرجری ہوئی تھی، اگر یہی معلومات مجھے کرنی تھی، یہ جو تحفہ مجھے دیا یہ اس کام کے لیے دیا تھا۔ تو یہ وتوفنا مع الابرار سے کیا بات نکلتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مقصد سمجھ میں آتا ہے، وہ پرپسفل زندگی گزارتے ہیں، وہ فضول کی باتیں نہیں کرتے، وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ آپ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کو بھی اچھے کام کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے، اپنے آپ کو اعلیٰ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے اونچا ہوں، میں لوگوں سے بہتر نہیں ہوں لیکن ان حرکتوں سے میں بہتر ہوں، اور جو تحفے اللہ نے مجھے دیے ہیں، جو صلاحیت دی ہے، اس کا کم از کم حق بنتا ہے کہ میں ان کو ضائع اس طرح مت کروں۔ اسی لیے کہا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ہمارے رب جو آپ نے اپنے سارے رسولوں سے وعدہ کیا تھا، یعنی جنت کا وعدہ کیا تھا، جس مغفرت کا وعدہ کیا تھا، وہ ہمیں بھی دے دیجیے۔ ولا تخزنا یوم القیامت، اور جہاں شروع میں بات ہو رہی تھی رسوائی کی، دعا کے آخر میں وہیں رسوائی پہ آ کے دوبارہ بات ختم ہو رہی ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، کھڑے ہو جانے والے دن ہمیں رسوا مت کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اب اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہاں پر یہ جو دعا ہے شروع سے آخر تک، یہ کس چیز کی ہے؟ اللہ ہمیں عزت دے قیامت کے دن، اللہ ہمیں عزت دے آخرت میں، اور آپ اپنے آپ کو عزت دیں اس دنیا میں۔ میں اپنے آپ کو عزت کیسے دوں گا؟ میں اپنے ٹائم کو، اپنی کمپنی کو، اپنی سوسائٹی کو ایک لیول پر رکھوں گا، میرا ایک سٹینڈرڈ بنے گا کہ میں سٹینڈرڈ سے نیچے نہ گروں، کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو نہیں عزت دے رہا، اپنی جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کو میں رسپیکٹ نہیں کر رہا، تو مجھے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسپیکٹ کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ اور آگے دیکھ لیں، یہ آیت میں سرسری ترجمہ کروں گا صرف اس کے پہلے حصے کا۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر ان کے رب نے ان کا جواب دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے، کام پہ لگنے والے میں سے کسی کا بھی میں عمل ضائع نہیں کروں گا، عورت ہو یا مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی تو ہو۔ اتنا بھی سمجھ لینا اس آیت کو، بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے دعا تو تم نے کی ہے، لیکن اگر یہ دعائیں تمہارے عمل کے بغیر ہیں تو پھر میں جواب نہیں دینے والا۔ رب نے جواب دیا ہے دعا کا، لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے مانگا میں نے دے دیا، نہیں، میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو تم نے یہ دعا جو کی ہے، اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک کوشش اور ایک ایفرٹ اور ایک صحیح بھی آتی ہے۔ اگر وہ صحیح اللہ تعالیٰ تم سے دیکھے گا، مجھ سے دیکھے گا، تو اس کا جواب ہے میرے رب نے جواب دیا، کسی کا کام میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے کسی کے اعمال کو ضائع نہ ہونے دے، اور ایسے لوگوں سے میں سے مت بنوائے جن کے بارے میں اس نے خود کہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف آئے قیامت کے دن اور اس کو اڑتی ہوئی بھاگ بنا دیا۔
اس کو بھاپ بنا دیا، اس کو غبار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو غبار نہ بننے دے اور ہمیں اپنے آپ کو عزت دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن خوب عزت دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔